اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ تفسیر قرآن کا جو دورہ ہے یہ اس سال آپ حضرات کے علم میں ہے کہ تیسرا سال ہے، لیکن ہر سال 15 پارے پڑھائے جاتے ہیں، جس کی بنا پر گزشتہ جو 2 سال تھے اس میں ایک مرتبہ الحمدللہ قرآن کریم کا دورہ مکمل ہوا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سال یعنی 2 سال قبل ابتدائی 15 پارے پڑھائے گئے تھے، اور گزشتہ سال آخری جو 15 پارے ہیں وہ پڑھائے گئے تھے، تو ایک مرتبہ قرآن کریم الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب اس سال دوبارہ سے ابتدائی 15 پارے پڑھائے جائیں گے، جس میں ترتیب آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سورہ فاتحہ سے سورہ اعراف تک یہ میرے ذمہ ہے، اور سورہ اعراف سے پھر آگے غالباً سورہ کہف تک ہے یا بنی اسرائیل تک، سورہ کہف تک ہے، وہ مولانا خالد صاحب کے ذمہ ہے۔ تو کل جو ابتدائی درس ہوا جس میں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید رضین شاہ صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے، اور انہوں نے سورہ فاتحہ کا درس دے کر دور تفسیر کی ابتدا فرمائی، اور باقی تمام دوروں کی بھی دعا فرمائی دور تفسیر سمیت۔ تو اس سے پہلے یہ بات آپ حضرات سمجھ لیں کہ بطور مقدمے کے چونکہ ہم نے تفسیر 3 سال الحمدللہ استاد محترم حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھی ہے، اور حضرت استاد صاحب کا تفسیر پڑھانے کا اپنا الگ انداز ہے، وہ آپ حضرات کو معلوم بھی ہوگا کہ استاد صاحب دامت برکاتہم آیتوں کے عنوانات اور اس طرح کے نکات، تو ان کا اپنا ایک انداز اور طریقہ کار ہے۔ تو شروع میں ایک مقدمہ ہے، وہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ وہ مقدمہ جب پڑھ لیں گے تو آپ کو جو اصطلاحات ہے، عنوانات ہے، اس کی سمجھ ہو جائے گی، جو اصطلاحات اس میں آئیں گی۔ وہ مقدمہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پھر سورہ فاتحہ شروع کر لیں گے، اور سورہ فاتحہ آج مکمل کریں گے، باقی سورہ بقرہ سے انشاءاللہ پھر کل ابتدا کریں گے۔ تو یہ مقدمہ آپ حضرات کے اس میں بھی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہدایت القاری جو تفسیر پڑھنے والے ساتھی ہے، چند باتوں کا پہلے انسان اہتمام کر لے۔ قرآن کریم اللہ پاک کی نازل کردہ کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے، اس کے پڑھنے کے بھی آداب ہے، بولے آنے، لہذا انسان چند باتوں کا اہتمام کر لے۔ تو 7 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے تصحیح النیت۔ تصحیح النیت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اپنی نیت کی تصحیح کر لی جائے، اپنی نیت کی اصلاح کی جائے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور حدیث مبارکہ آپ حضرات نے پڑھی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ تو انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے، نیت اچھی ہو نتیجہ اچھا نکلتا ہے، خدا نخواستہ نیت فاسد ہو نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ تو ہم سب موجودین سب سے پہلے اپنے نیت کی اصلاح کر لیں، اپنے نیت کی تصحیح کر لیں کہ ہم یہ قرآن کریم جو پڑھیں گے، پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، عمل کرنے کی نیت سے ہو، اور دوسروں تک اس کی دعوت پہنچانے کی نیت سے ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ دوسری بات التزام الطہارت، طہارت کا التزام قرآن کریم میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر وہ جو کہ پاک ہو، باوضو ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ظاہری بات ہے کہ انسان جب قرآن کریم پڑھے، چاہے ناظرہ پڑھ رہا ہے، حفظ کر رہا ہے،
یا قرآن کریم کی تفسیر پڑھتا ہے تو اس کے لیے باوضو بیٹھنا پڑتا ہے، چونکہ مصحف کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے، صفحے اور اوراق پلٹنے پڑتے ہیں، اور ویسے بھی اگر زبانی ہو تب بھی ادب یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کی زبانی تلاوت بھی باوضو کرے۔ تو بہرحال بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، لہٰذا طہارت کا اہتمام کیا جائے، اور بعض دفعہ درمیان میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوراً ساتھی اجازت لے کر جائے اور باوضو ہو کر واپس آ جائے، بیٹھ جائیے۔ تیسری بات، تعظیم القرآن المجید، قرآن کریم کی تعظیم کرنا، یہ اللہ پاک کی عظیم الشان کتاب ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن کریم دے دیں ان کو یہاں سے اٹھا کے، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی عظمت انسان کے دل میں ہو کہ یہ اللہ پاک کی عظیم الشان کتاب ہے، اور ہر صاحب ایمان کے دل میں قرآن کریم کی عظمت ہوتی ہے اور ہونی ضروری ہے۔ نمبر 4، کثرت ذکر اللہ، کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرنا، اللہ پاک کو یاد کرنا۔ تو یہ اللہ پاک کا جو ذکر ہے، یاد ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری ہے۔ پھر خاص طور پہ طلباء کے لیے اللہ پاک کی یاد اور ذکر یہ ضروری ہے، اور یہ انسان کے دل کی صفائی کا باعث ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ، اس طرح کی حدیث ہے نا۔ تو ذکر کی برکت سے اللہ پاک دل کو صاف فرما دیتے ہیں، انسان کی سوچ اور فکر پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو کہ اللہ پاک کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو دلوں کا اطمینان کس چیز میں ہے؟ اللہ پاک کی یاد میں ہے۔ نمبر 5، الاجتناب عن فضول النظر والکلام، یعنی بیکار عن فضول النظر والکلام، نہ دیکھنا ہے فضول چیزوں کو، نہ بیکار گفتگو کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نہ کسی غلط چیز کو دیکھنا ہے، نہ بیکار چیزوں کی طرف دیکھنا ہے، نظر کرنا ہے، اور نہ فضول گفتگو کرنی ہے۔ دونوں چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، زبان کی بھی حفاظت، نگاہوں کی بھی حفاظت۔ یہ دو اعضاء ایسے ہیں جو انسان کو اکثر گناہ کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، نظروں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال۔ یہ دو اعضاء اگر انسان کنٹرول میں کر لے، اس کو صحیح استعمال کر لے، اس کی برکت سے اللہ پاک انسان کو ترقیات عطا فرماتے ہیں اور علوم حاصل ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ پاک تو جانتے ہیں، چاہے انسان کے دل میں چھپا ہوا ہے یا آنکھوں کی خیانت ہے، چاہے انسان نے نہیں دیکھا لیکن اللہ پاک جانتے ہیں۔ دوسری جگہ فرماتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ نوٹ کرنے والے تیار ہیں، ایک جملہ زبان سے نکلا فوراً وہ نوٹ کر لیا گیا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جو بول دیا، بلکہ قیامت کے دن ہر لفظ کا حساب دینا پڑے گا۔ چھٹی بات کہ الاجتناب عن صحبت الاغنیاء و اہل الہوا، مالدار لوگ یا خواہش پرست لوگ، ان کی صحبت سے انسان اجتناب کرے۔ پھر خاص طور پر جو طلباء کا طبقہ ہے، اہل علم کا طبقہ ہے، وہ اس قسم کے لوگوں سے میل جول اور صحبت رکھنے سے پرہیز کرے، نہ مالداروں سے زیادہ تعلقات رکھے اور نہ خواہش پرستوں سے زیادہ۔ اہل ہوا جانتے ہیں نا، جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جس چیز کا دل چاہا، چاہے وہ جائز ہے ناجائز ہے، بس یہ نہیں دیکھنا، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو ان دو قسم کے لوگوں کی صحبت سے بھی اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے، یعنی کیا دیکھتے نہیں ہو اس کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ تو خواہش پرست، اس کی صحبت سے اجتناب۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ایاک ومجالسۃ الاغنیاء، بچاؤ اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے۔ مالداروں کی صحبت میں دنیا دار، اس سے مراد دنیا دار ہے۔ اگر آدمی دیندار ہے چاہے مالدار ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انسان دنیا دار ہو، دنیا پرست ہو، دنیا طلب ہو۔ یہ پھر اس کی صحبت کی وجہ سے انسان بھی دنیا پرست بن جاتا ہے،
دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور ساتویں آخری چیز اختیار صحبت العلماء والصلحاء۔ تو دو قسم کے لوگوں کی صحبت سے بچنے کا حکم دیا، اور کن کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا؟ علماء کی اور صلحاء کی، اہل علم اور اہل تقوی، نیک لوگ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اہل علم بھی ہو اور نیک بھی ہو، دونوں صفات ہونی چاہیے۔ جاہل نہ ہو، جوہال کی صحبت سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اسی طریقے سے بے دین فاسق فاجروں کی صحبت سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ یہ دونوں انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جاہل ہے، اس بیچارے کو خود نہیں معلوم دین کا راستہ، وہ آپ کو کیا بتائے گا؟ وہ آپ کو بھی گمراہی میں لے جائے گا۔ فاسق ہے، بے دین ہے، تو وہ بھی آپ کو بھی گناہوں کے اندر مبتلا کر دے گا۔ تو انسان علماء کی، صلحاء کی، نیک لوگوں کی، متقیوں کی صحبت کو اختیار کرے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کون اللہ پاک کا خوف رکھتے ہیں؟ اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں۔ تو یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 7۔ تو ان 7 باتوں پر ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ سب عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ دوسری بات، قرآن کریم کی تعریف، موضوع القرآن، تعریف القرآن، موضوع القرآن، اور قرآن کریم کی غرض و غایت، غرض القرآن، 3 باتیں ہیں۔ اور تقریباً آپ حضرات جو بھی فن پڑھتے ہیں، فقہ ہے، صرف، نحو ہے، حدیث ہے، تو آپ ابتدا میں پڑھتے ہیں ہمیشہ کہ بھئی اس فن کی تعریف، حدیث کی تعریف کیا ہے، فقہ کی تعریف کیا ہے، نحو کی، پھر آپ پڑھتے ہیں اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ تو قرآن کریم کی تعریف کیا ہے؟ هو الكتاب المنزل على الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ پڑھ چکے ہیں آپ حضرات یہ تعریف نا، کہ یہ ہے وہ کتاب جو اللہ پاک کی طرف سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر، پیغمبر پر نازل کی گئی، اور جو مصاحف میں لکھی ہوئی ہے، اور جس کو نقل کیا گیا ہے متواتراً، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی جامع تعریف ہے۔ موضوع کیا ہے قرآن کریم کا؟ الانسان من حیث انہ مکلف۔ قرآن کریم کا ہر فن کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، طب کا موضوع بدن انسان ہے، اور مختلف علم صرف کا موضوع مادہ اور اشتقاق ہے۔ تو قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ اس کے مخاطب انسان ہے، ہم سب قرآن کریم کے مخاطبین ہیں۔ قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، اس طور پر کہ وہ مکلف ہے۔ کیا ہے؟ مکلف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر وہ انسان جو عاقل، بالغ، باشعور ہو، وہ مکلف ہوتا ہے، اور مکلف ہونے کی بنا پر اس کی طرف کچھ احکامات متوجہ ہوتے ہیں۔ اس پر نماز فرض ہوتی ہے، روزہ فرض ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی؟ صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں حج اور زکوٰۃ بھی فرض ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، دین کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ مکلف کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک کی کتاب ہے۔ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، کیا مطالبہ ہے، تو یہ ہم قرآن کریم میں پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری جگہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ سمجھ میں آ رہی؟ پہلی آیت میں بھی خلق الانسان علمہ البیان، دوسری میں بھی کیا خلق الانسان من علق۔ تو اس کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ غرض و غایت کیا ہے قرآن کریم کی؟ غرض و غایت سمجھتے ہیں نا؟ مقصد، اس کا مقصد ہے الاعتصام بالعروۃ الوثقی والفوز بجمیع السعادات، کہ انسان اللہ پاک کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لے۔ عروۃ الوثقی کہتے ہیں مضبوط کڑی جو ٹوٹتی نہیں ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، ایسی زنجیر، مضبوط کڑی، اس کو کہتے ہیں عروۃ الوثقی۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ جس نے طاغوت کا انکار کیا، کفر کا، بتوں کا، شرک کا انکار کیا، اور اللہ پاک پر ایمان لائے، تو اس نے عروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عروۃ الوثقی، اس کے متعلق غالباً علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی یعنی کڑی ہے، زنجیر ہے،
جو چھوٹ تو سکتی ہیں لیکن ٹوٹ نہیں سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا مقصد کیا ہے پڑھنے کا؟ کہ ہم اللہ پاک کی شریعت کو مضبوطی سے تھام لیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لیں۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اسی کو مل سکتی ہے جو قرآن اور حدیث کے علوم کو حاصل کرے اور قرآن اور حدیث کے احکامات پر عمل کرے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرے، شریعت کے ایک ایک حکم پر، اللہ پاک کے احکامات پر، حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب اصطلاحات القرآن ہے اور یا پھر مضامین قرآن ہے۔ آپ حضرات نے ابھی سورہ اعراف سے کچھ حصہ پڑھا ہے، تو آپ حضرات کے سامنے عنوانات آئے بھی ہوں گے کہ بھئی یہ دلیل ہے، یہ دعویٰ ہے، پھر دلیل میں بعض کہتے ہیں دلیل نقلی ہے، یہ دلیل عقلی ہے، یہ شکوہ ہے، یہ زجر ہے، یہ سب آپ حضرات کے سامنے باتیں آئی ہوں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ کچھ اصطلاحات ہیں، یہ آپ حضرات اگر پڑھ لیں ایک دفعہ تو انشاءاللہ ذہن نشین بھی ہو جائیں گے اور آگے تفسیر پڑھتے وقت آپ حضرات کو سمجھنے میں آسانی بھی رہے گی۔ سب سے پہلے سمجھ لیں سلاسل سبعہ، 7 چیزیں ہیں، 7 قسم کے عنوانات آپ حضرات کے سامنے آئیں گے۔ کتنے؟ 7 قسم کے، جو ہے سلاسل سبعہ جس کو کہتے ہیں۔ نمبر 1 دعاوی، نمبر 2 دلائل، نمبر 3 شکایت منکرین، نمبر 4 تخویفات، نمبر 5 تنبیہات، نمبر 6 تسلیات، اور نمبر 7 ازالہ شبہات۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7۔ اب اس کی ذرا مختصر سی کچھ وضاحت یا پھر تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیں۔ سب سے جو پہلا سلسلہ ہے سلاسل سبعہ میں، وہ سلسلہ اولا ہے دعاوی۔ سلاسل سبعہ میں سلسلہ اولا میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، وہ کیا تھا؟ وہ تھا دعاوی، یعنی دعوے۔ کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں اصول اربعہ کو پیش کیا جاتا ہے بطور دعویٰ کے۔ اصول اربعہ کیا ہے وہ آگے بھی آپ حضرات کے سامنے آئیں گے۔ اصول اربعہ ہے توحید، رسالت، صداقت قرآن، قیامت۔ اصول اربعہ کون سے ہیں؟ توحید، رسالت، صداقت قرآن اور قیامت۔ یہ جو ہے ان 4 چیزوں کو بطور دعوے کے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے عنوان آئے گا دعویٰ، کہ یہ دعویٰ ہے، پھر آگے اس کی دلیل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلا جو سلسلہ دعاوی ہے، اس سلسلے میں کتنے اصول پیش کیے جاتے ہیں؟ 4 اصول۔ وہ 4 ہیں توحید، رسالت، صداقت قرآن اور قیامت۔ اس کو بطور دعوے کے پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ، اس میں دعوی توحید ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تو یہ دعویٰ ہے کس چیز کا؟ توحید کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کیا ہے؟ صداقت قرآن کا بیان ہے۔ جی صداقت قرآن ہے۔ اور اسی طریقے سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس میں کیا ہے؟ اثبات رسالت ہے نا، انک لمن المرسلین، یہ اثبات رسالت ہے۔ اور کذالک یحیی اللہ الموتى، اس میں دعوی قیامت ہے، اس میں کیا ہے؟ قیامت کا بیان ہے۔ تو یہ اصول اربعہ پیش کیے جاتے ہیں ان کو بطور دعوے کے۔ کس کے طور پر؟ دعوے کے طور پر۔ یہ پہلا سلسلہ کس چیز کا تھا؟ دعوی کہلاتا ہے، دعووں کا سلسلہ۔ سلسلہ ثانیہ، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دوسری چیز دلائل۔ انسان جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس پر دلیل پیش کرنی پڑتی ہے نا۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں بھائی آپ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ دلیل دے دیں اس کی، تو سلسلہ دلائل بھی ہے۔ دلائل کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 4۔ نمبر 1 دلیل عقلی محض، نمبر 2 دلیل عقلی مع اعتراف الخصم، نمبر 3 دلیل نقلی، اور نمبر 4 دلیل وحی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک صرف نفس عقلی دلیل محض، بس دلیل عقلی آئے گی،
پھر دلیل عقلی کی بھی آگے قسمیں آ رہی ہے. عقلی سمجھتے ہیں نا کہ جو انسان عقل سے سمجھ لے، اور نقلی وہ ہے کہ بھئی ہم کہتے ہیں یہ دلیل نقلی ہے، قرآن کریم سے اس کو پیش کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا قرآن اور سنت سے، قرآن اور حدیث سے جو پیش کی جاتی ہے. نمبر 2 دلیل عقلی مع اعتراف الخصم. یہ دلیل عقلی ہیں لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ اعتراف الخصم بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ اعتراف بھی سامنے والا اس میں کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض دفعہ مشرکین بھی یہ کہتے رہے کہ اللہ پاک کیا ہے؟ اللہ پاک ایک ہے. دلائل ان کے سامنے بھی تھے، تو اس میں اعتراف بھی ساتھ میں ہوگا. اور لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے تھے. آپ حضرات کے سامنے آئے گا کہ بھئی آپ مقصد یہ کہ خود یہ اعتراف کر رہے ہیں لیکن ایمان نہیں رکھ رہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ نمبر 3 دلیل نقلی، یہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی. اور نمبر 4 دلیل وحی. دلیل عقلی پھر 2 قسموں پر ہے. کتنی قسمیں ہیں؟ 2. دلیل انفسی، دلیل آفاقی. کتنی قسمیں؟ 2. انفسی، خود انسان کی ذات، یہ بھی اللہ پاک کی وحدانیت کا مظہر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دیکھیں نا انسان کو اللہ پاک نے کیسا بنایا ہے. اگر انسان صرف اس پر غور کر لے نا، کوئی کافر اگر صرف اس پر غور کر لے، سمجھ میں آ رہی ہے، تعصب سے بالاتر ہو کر، وہ بغیر ایمان لائے نہیں رہ سکتا. انسان کا جسمانی نظام دیکھ لیں کہ یہ انسان پوری ایک دنیا ہے خود بھی. اور دلیل آفاقی، آپ باقی کائنات کو دیکھ لیں، یہ زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، یہ سب اللہ پاک کی توحید پر کیا ہے؟ اس کا مظہر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ 2 باتیں ہو گئی. پھر اس کی کچھ مثالیں بھی سمجھ لیں. جیسے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس میں اعبدوا کیا ہے؟ دعوی توحید. اور الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ کیا ہے؟ دلیل عقلی انفسی ہے نا. الذی خلقکم والذین من قبلکم، عقلی انفسی. اور الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کا ذکر ہے، دلیل عقلی آفاقی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ دلیل عقلی مع اعتراف الخصم. میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ اگر ان کافروں سے پوچھیں اللہ پاک فرماتے ہیں کس نے پیدا کیا ان کو، تو یہ خود کہیں گے کس نے؟ اللہ پاک نے. لیکن یہ ایمان نہیں لا رہے اس کے باوجود. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دلیل عقلی ہے، ساتھ میں اعتراف الخصم بھی ہے. اور دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ دلیل وحی ہے. تو یہ آپ حضرات کے سامنے 2 باتیں آ گئی. نمبر 3 دلیل نقلی کی 7 قسمیں ہیں. کتنی؟ دلیل عقلی کی کتنی قسمیں تھی؟ 2 قسمیں تھیں، انفسی اور آفاقی. دلیل نقلی کی 7 قسمیں ہیں. نمبر 1 دلیل نقلی از کتب سابقہ. سابقہ کتابیں ہیں نا، تورات، انجیل، زبور، باقی انبیاء پر کتابیں جو نازل ہوئی، تو بعض دفعہ اس سے بھی دلائل ہوں گے. جیسے مثال کے طور پہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کتب سابقہ سے ہو گئی نا. کون سی کتاب نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر؟ جی تورات نازل ہوئی تھی. دلیل نقلی نمبر 2 دلیل نقلی از انبیاء سابقین اجمالاً. اجمالاً یعنی اختصاراً، اجمال تفصیل کی ضد ہے. تو یہ ہے دلیل نقلی از انبیاء سابقین، سابقہ انبیاء. جیسے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دلیل نقلی از انبیاء سابقین یہ بھی وہی ہے لیکن تفصیلاً. کیا؟ تفصیلاً. جیسے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس میں تو مطلقاً ذکر تھا نا پہلی والی آیت میں کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول، مطلقاً رسولوں کا ذکر تھا. یہاں پھر خاص جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، تو یہ تفصیلاً ہے. تو یہ سابقہ انبیاء ہے سارے نا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ دلیل نقلی از ابراہیم. یا اسی طرح وعلی ھذا القیاس دلیل نقلی حضرت موسیٰ علیہ السلام، دلیل نقلی از حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دوسرے انبیاء، یہ تفصیلاً ہو گیا. نمبر 4 دلیل نقلی از علماء اہل کتاب. وہ تو پیغمبر تھے اور یہ کیا ہے؟ علماء اہل کتاب. جیسے یہود کے علماء، نصارہ کے علماء، اس طرح. جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. اور نمبر 5 دلیل نقلی از جنات. دلیل نقلی
الجنات، اللہ پاک فرماتے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جنات نے بھی حضور علیہ السلام کی تلاوت سنی تھی نا، اور پھر دوسرے موقع پر ایمان بھی لے آئے تھے۔ تو بعض دفعہ کیا ہو کہ یہ ہے دلیل نقلی از جنات، کہ انہوں نے کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب کلام سنا، عجیب قرآن سنا۔ نمبر 6 دلیل نقلی از ملائکہ، یہاں فرشتے ہیں، جیسے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اور نمبر 7 دلیل نقلی از طیور، طیور جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ پرندوں کو کہتے ہیں، جیسے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ یہ کتنی باتیں ہو گئی دلیل نقلی، کتنی قسمیں سامنے آئیں؟ 7 قسمیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ کتنے سلسلے بیان ہوئے؟ 2۔ پہلا سلسلہ دعاوی، پھر دعاوی میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل آ گئی۔ دوسرا سلسلہ دلائل تھا، پھر دلائل کی 2 قسمیں، عقلی نقلی، پھر عقلی کی 2 قسمیں، اور نقلی کی 7 قسمیں۔ اب سلسلہ ثالثہ میں آپ حضرات نے کیا پڑھا تھا؟ سلسلہ ثالثہ میں آپ نے پڑھا تھا شکایت منکرین، شکایت، تو آپ کے سامنے عنوان آئے گا شکوہ مشرکین، شکوہ منکرین، شکوہ کفار، یہ سلسلہ شکایات ہے۔ شکایت منکرین، منکرین جانتے ہیں نا، جو قرآن کریم کے منکر ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت کے منکر ہے۔ شکوے کی ابتدا اکثر قول سے ہوگی، اور کبھی شکوے کے ساتھ جواب شکوہ بھی مذکور ہوگا، آگے شکوہ آئے گا، آگے جواب شکوہ آ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ۔ تو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ یہ شکوہ ہے، اور قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ یہ جواب شکوہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو بعض جگہ صرف شکوہ ہوگا، بعض جگہ اس کے ساتھ آگے جواب بھی ہوگا۔ سلسلہ رابعہ، چوتھا سلسلہ ہے تخویفات کا، ڈرانا یا دنیا۔ پھر تخویفات کی 2 قسمیں ہیں، تخویف دنیاوی، تخویف اخروی۔ دنیاوی اعتبار سے ڈرانا یا آخرت کے عذاب سے ڈرانا، دونوں کی مثال ہے۔ تخویف دنیاوی کی مثال جیسے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ، اور اسی آیت میں ہے آگے وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ۔ تو قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ یہ تخویف دنیاوی ہے، اور وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ یہ کیا ہے؟ تخویف اخروی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے ستغلبون، عن قریب کیا ہے؟ یہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ یہ کیا کیے جائیں گے؟ مغلوب۔ تو یہ مغلوبیت دنیا کے اعتبار سے ہوگی، دنیا میں بھی ان کو کیا ہے؟ مغلوبیت کا سامنا کرنا پڑے گا، ناکامی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ کس اعتبار سے کیا ہے؟ تخویف ہے، باعتبار ہے دنیا کے۔ اور اسی آیت میں اور آگے کیا ہے؟ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور ان کو کیا کیا جائے گا؟ جمع کیا جائے گا جہنم میں۔ تو یہ تخویف باعتبار ہے آخرت کے ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اور اس کے مقابلے میں پھر مومنین کے لیے بشارات ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی آتا ہے کہ یعنی ایسے جنت میں باغات میں ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جنت میں ایمان والوں کے لیے یہ نعمتیں ہوگی، یہ نعمتیں ہوگی۔ تو یہ کہلاتی ہے بشارات برائے مومنین۔ کفار کے لیے، منکرین کے لیے کیا ہے؟ زجر ہے، تخویفات ہے، اور مومنین کے لیے بشارات ہے۔ کفار کے لیے کیا ہے؟ یہ ہے تخویفات ہے، اور مومنین کے لیے بشارات ہے۔ سلسلہ خامسہ تنبیہات، یہ 3 قسم پر ہے۔ تنبیہات کتنی؟ تنبیہ آپ جانتے ہیں نا، متنبہ کرنا۔ پھر یہ 3 قسم پر، ایک ہے تنبیہ انبیاء علیہ السلام۔ بعض جگہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو تنبیہ فرمائی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے نوح علیہ السلام کو فرمایا گیا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسا سوال مت کرے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، ایسی چیز کا سوال مت کریں۔ اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ پاک احکم الحاکمین ہے، چاہے کسی کو بھی تنبیہ فرما دے، پیغمبر کو بھی اللہ پاک تنبیہ فرما سکتے ہیں، بات سمجھ میں؟ لیکن پیغمبر کا مرتبہ اور مقام اپنی جگہ پر ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال بعض جگہ تنبیہ ہوگی انبیاء کو، جیسے اس آیت میں آپ حضرات کے سامنے، اور جیسے حضور علیہ السلام سے ایک جگہ فرمایا گیا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم۔ اور بعض نمبر 2 یہ تو تھی کیا؟ انبیاء کو تنبیہ، بات سمجھ میں آئی؟ دوسری جگہ ہے مومنین کو تنبیہ، کس کو؟ ایمان والوں کو تنبیہ، جیسے ہا انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو یہ ایمان والوں کو تنبیہ ہے، یہ ایمان والوں کو تنبیہ ہے کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، وہ تم سے نہیں رکھتے۔ اور نمبر 3 تنبیہ ہے منکرین، تیسری قسم کس کو ہے؟ منکرین کو، جو توحید اور رسالت کے منکر ہے ان کو تنبیہ۔ اور اس تنبیہ کو ہم تعبیر کرتے زجر سے، کس سے؟ زجر سے۔ جیسے میں نے کہا زجر بر مشرکین، زجر بر کفار، تو اس کو ہم تعبیر کرتے زجر سے۔ انبیاء کو اور مومنین کو جو تنبیہ ہوتی ہے اس کو زجر سے تعبیر نہیں کریں گے، وہ صرف تنبیہ کہلائے گی۔ زجر وہ تنبیہ کہلائے گی جو کس کو؟ منکرین کو، وہ زجر ڈانٹ کہلائے گی۔ جیسے ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، تو یہاں پر جیسے اس سے مراد ابو جہل کو زجر ہے، کس کو؟ ابو جہل، اس کو۔ چھٹا سلسلہ ہے تسلیات، کس کا؟ تسلی آپ سمجھتے ہیں نا، جیسے انسان کسی کو تسلی دیتا ہے، اطمینان دلاتا ہے، تو یہ تسلیات بھی ہے اس میں۔ اور پھر یہ 2 قسم پر ہے، تسلی انبیاء علیہم السلام اور تسلی مومنین۔ بعض جگہ انبیاء کو تسلی دی گئی ہے، انبیاء پر تو حالات آتے ہیں نا دعوت میں، اللہ پاک نے پیغمبروں کو تسلی دی، حضور علیہ السلام کو بھی تسلی دی ہے، کئی جگہ پر قرآن کریم میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک قسم کی تسلی ہوتی ہے جو پیغمبروں کو اللہ پاک نے دی، دوسری قسم کی کہلاتی ہے تسلی مومنین، وہ تسلی جو اللہ پاک کس کو دیتے ہیں؟ ایمان والوں کو۔ تسلی انبیاء علیہم السلام، جیسے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ فکر مت کریں، یہ آپ علیہ السلام کو تسلی ہے، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے، آپ سے پہلے سابقہ انبیاء کو بھی جھٹلایا گیا ہے، تو یہ حضور علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں اللہ پاک کہ آپ فکر مت کریں، پریشان مت ہو۔ اور مومنین جیسے وَإِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر تمہیں یعنی زخم پہنچ چکے ہیں، نقصان پہنچا ہے، تو فقد مس القوم قرح مثلو، تو دوسری قوم کو بھی اسی طرح کا کیا ہے؟ نقصان اور زخم پہنچ چکے ہیں، تو یہ مومنین کے لیے تسلی ہے۔ تو چوتھا سلسلہ ہے ازالہ شبہات، یعنی معاندین، معاند سمجھتے ہیں نا، معاند کہتے ہیں جو بوجہ عناد کے ایمان کو قبول نہ کرے، عناد ضد کی وجہ سے، جس کو کہتے ہیں ضدی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض دفعہ انسان حق کو قبول نہیں کرتا جہالت کی وجہ سے، اس پر بات آ جائے گی، اور بعض دفعہ انسان حق کو قبول نہیں کرتا ضد کی وجہ سے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک جگہ پر ہے عدم علم، ایک جگہ پر ہے بطور ضد کے، علم ہے معلوم ہے لیکن ضد کی وجہ سے قبول نہیں کرنا۔ تو معاندین کے شبہات مذکورہ یا غیر مذکورہ کے جوابات، پھر یہ 2 طرح سے، بعض جگہ شبہ ذکر ہوگا، اس کا ازالہ ہوگا آگے، ازالہ شبہ کو دور کرنا، دور کیا جائے گا لیکن شبہ بھی موجود ہے، کیا شبہ ہے ان کو، یہ آپ کے سامنے اس کی مثالیں بھی انشاءاللہ آ جائے گی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یا غیر مذکورہ، شبہ تو ذکر نہیں ہوگا لیکن اس کا ازالہ ہوگا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شبہ کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ بہت سارے شبہات جیسے قرآن کریم میں آپ حضرات نے پڑھے ہیں، بھئی پیغمبر انسان کیوں ہیں؟ یہ بھی ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی انکار کرتے تھے، فرشتہ کیوں نہیں اترا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس طریقے کے بہت سارے جو ہے شبہات، اسے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا۔ قرآن مجید کے مضامین خمسہ کا ذکر، تو یہ آپ حضرات کے سامنے 7 سلسلے پورے ہو گئے، آ گئے نا؟ 7 چیزیں تھی، دعاوی بھی آ گئے، دلائل، شکایت منکرین، تخویفات، تنبیہات، تسلیات اور ازالہ شبہات، اور پھر اس کی کچھ تفصیل یہ آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ اب دوسری چیز، قرآن کریم کے کچھ مضامین، علوم، اور اسی طریقے سے اس کے حصے، اس کا تذکرہ۔ قرآن کریم میں 5 مضامین ہیں، کتنے؟ جس کو کہتے ہیں مضامین خمسہ، کیا کہتے ہیں؟ مضامین خمسہ۔ حضرت امام الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن کریم میں 5 مضامین مقصودی طور پر مذکور ہیں، مقصودی جو اصل مقصود ہے۔ کتنے مضامین ہیں؟ 5۔ اور جو حضرات سادسہ پڑھ چکے ہیں تو اس الفوز الکبیر جو اصول تفسیر پر ہے،
اس میں بھی آپ حضرات نے یہ پڑھے ہوں گے. الفوز الکبیر پڑھی ہے نا؟ تو الفوز الکبیر میں بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ. کون سے 5 مضامین ہیں؟ نمبر 1 علم المخاصمہ. کیا؟ علم المخاصمہ، جس کا دوسرا نام علم المناظرہ بھی ہے. مخاصمہ یعنی مناظرہ، مباحثہ. علم المخاصمہ جس کا دوسرا نام علم المناظرہ ہے، یعنی فرق باطلہ کے عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کا بذریعہ دلائل 4 ابطال اور ازالہ شبہات نیز عقائد صحیحہ کا اثبات. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیز عقائد صحیحہ کا کیا؟ اثبات. اچھا، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو یہ علم المخاصمہ کہ اس میں جو باطل فرقے ہیں ان باطل فرقوں کے غلط عقائد، باطل عقائد اور فاسد اعمال کا دلائل کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ دلائل کے ذریعے، دلائل عقلیہ کے ذریعے بھی، دلائل نقلیہ کے ذریعے بھی، پھر اس کی جتنی قسمیں ہیں اس کے ذریعے سے ابطال ہوگا، اس کو باطل کیا جائے گا اور صحیح عقائد کا اثبات ہوگا. صحیح عقائد کو ثابت بھی کیا جائے گا دلائل کے ذریعے سے. نمبر 2 علم الاحکام. علم الاحکام تو آپ سمجھتے ہیں اوامر و نواہی. اوامر و نواہی کا ذکر سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے آتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. قرآن کریم میں ہے نا اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اور اسی طریقے سے اتموا الصیام کتب علیکم الصیام. یہ سارے اوامر ہے. بعض نواہی ہے، فلاں کام مت کرو، فلاں کام مت کرو، فلاں کام مت کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سلسلہ کہلاتا ہے کیا؟ یہ علم الاحکام، کہ جو اوامر و نواہی پر مشتمل ہوتا ہے. نمبر 3 تذکیر بآلاء اللہ، انعامات خداوندی کا تذکرہ. یہ بھی عنوان آپ حضرات کے سامنے آئے گا. اللہ پاک نے جگہ جگہ اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مختلف انعامات ہیں، ظاہری انعامات بھی، باطنی انعامات بھی. اللہ پاک نے انسانوں پر کتنے انعامات فرمائے ہیں. اس کو کہتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ، یعنی کس چیز کا تذکرہ؟ کس چیز کو یاد دلانا؟ اللہ پاک اپنے انعامات یاد دلاتے ہیں بندوں کو کہ میں نے فلاں انعام کیا، فلاں انعام کیا، فلاں. نمبر 4 تذکیر بایام اللہ، یعنی امم سابقہ کے حالات، اور اس کا دوسرا نام تخفیف دنیاوی بھی ہے. تذکیر بایام اللہ، سابقہ اقوام کے حالات. قوم عاد نے یہ کیا، ان کے ساتھ یہ ہوا. قوم سمود نے نافرمانی کی، ان کا یہ انجام ہوا. قوم عاد کا یہ انجام ہوا. قوم لوط کا یہ انجام ہوا. قوم نوح والوں کا یہ انجام ہوا. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ تذکیر بایام اللہ. سابقہ امتوں کے حالات ڈرانے کے لیے، عبرت دلانے کے لیے. اور نمبر 5 تذکیر بما بعد الموت، موت کے بعد آنے والے حالات کا بیان. اس کو کہتے ہیں تخویف اخروی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہنم ہے، سمجھ میں آ رہی، میدان محشر ہے، قبر ہے، آخرت کے سوالات ہے، پل صراط ہے. یہ ساری چیزیں ما بعد الموت کہلاتی ہے جو انسان کو پیش آئیں گی. تو یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ یہ مضامین 5 کتنے کیا ہے؟ علم المخاصمہ، علم الاحکام، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بما بعد الموت. اس کے بعد سمجھ لیں قرآن کریم کے علوم 4. کیا؟ قرآن کریم کے علوم 4، 4 قسم کے علوم ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ قدوۃ السالکین، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن مجید میں 4 مضامین مقصودی ہیں. کتنے؟ 4. وہ مضامین 5 الگ تھے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ذکر کیے. یہ 4 مضامین ذکر کیے ہیں کس نے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ الگ طریقے سے ہے. اس میں نمبر 1 ہے علم الاصول، نمبر 2 علم الاحکام، نمبر 3 علم القصص، نمبر 4 علم السلوک. نمبر 1 علم الاصول، اس میں توحید، رسالت اور معاد کا تذکرہ ہے. کس کا؟ توحید، رسالت، معاد. بات سمجھ میں؟ معاد جانتے ہیں؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی ہمارے عقائد میں سے ہے. ہم توحید کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، ہم رسالت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، ہم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. معاد. نمبر 2 علم الاحکام، اوامر و نواہی کا ذکر جو آپ کے سامنے آ گیا. نمبر 3 علم القصص، یہ بھی قرآن کریم کا ایک علم ہے اور باقاعدہ اس پر کتاب بھی لکھی گئی ہے قصص القرآن کے نام سے.
مختلف حضرات نے، حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 2 جلدوں میں قصص القرآن کے نام سے، جس میں جو جتنے قصے قرآن کریم میں ہیں وہ سب جمع کیے ہیں مستقل۔ تو علم القصص یہ بھی قرآن کریم کا ایک علم اور مضمون ہے، جس میں انبیاء سابقین علیہم السلام اور ان کے اقوام کا تذکرہ ہے۔ نمبر 4 علم السلوک والثقۃ باللہ والاعتماد علی اللہ۔ علم السلوک تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ انسان توکل اور اعتماد صرف اللہ پاک کی ذات پر کرے، اپنے دل کی صفائی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں علم السلوک، جس کو ہم تصوف وغیرہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ انسان اپنے دل اور باطن کی صفائی کر لے۔ قرآن مجید کے حصص 4 کا ذکر، حصص 4 حصے، اور یہ ذکر کیے ہیں رئیس المفسرین، استاذ المفسرین حضرت مولانا حسین علی نقشبندی و بچھنا والے رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے نزدیک مضامین کے اعتبار سے قرآن مجید کے 4 حصے ہیں۔ دیکھیے مختلف حضرات کے اعتبار سے ہیں۔ مضامین 5 حضرت شاہ ولی اللہ نے ذکر کیے، اور نیچے جو علوم 4 وہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ جو حصص 4 ہے یہ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مضامین کے اعتبار سے قرآن مجید کے 4 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ 4۔ دیکھیں کس طرح ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 1 پہلا حصہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک ہے۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک ہے، اور اس میں زیادہ تر خالقیت باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ اس میں کس کا بیان ہے؟ زیادہ تر خالقیت باری تعالیٰ، اللہ پاک کی خالقیت کا بیان کہ اللہ پاک خالق ہے۔ نمبر 2 دوسرا حصہ پھر سورہ انعام سے سورہ بنی اسرائیل تک۔ سورہ انعام 8ویں پارے میں ہے نا، سورہ انعام سے سورہ بنی اسرائیل تک۔ اس حصے کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ ربوبیت باری تعالیٰ۔ اس کا تھا خالقیت باری تعالیٰ، اس کا ہے ربوبیت باری تعالیٰ۔ نمبر 3 تیسرا حصہ پھر سورہ کہف سے سورہ احزاب تک۔ 15ویں پارے میں جو سورہ کہف ہے وہاں سے لے کے کہاں تک؟ سورہ احزاب تک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں اکثر ذکر تصرف باری تعالیٰ، کس کا؟ تصرف باری تعالیٰ۔ ہر کام کے میں تصرف کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک کی ہے۔ نمبر 4 چوتھا حصہ پھر سورہ سبا سے سورہ ناس تک، آخری قرآن کے بالکل آخری صورت تک۔ اس میں بیشتر زیادہ تر مالکیت باری تعالیٰ اور نفی شفاعت قہریہ کا بیان ہے۔ یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد قرآن مجید کے مضامین 6 کا بیان۔ اب یہ ہے کس نے ذکر کیا؟ رئیس المفسرین و رئیس المحدثین حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی تفسیر عثمانی سے آپ میں سے ہر طالب علم ہم سب واقف ہیں۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن کریم میں 6 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ کتنے؟ 6 مضامین۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 احکام، نمبر 4 قیامت، اور نمبر 5 ماننے والوں کے احوال، نمبر 6 نہ ماننے والوں کے احوال، یا جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں نمبر 5 مطیعین، نمبر 6 منکرین۔ سمجھ گئے؟ توحید، رسالت، احکام، قیامت، مطیعین کا بیان، منکرین کا بیان کے احوال۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مضامین 6 کس نے بیان کیا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو؟ جہاں تک تقریباً آپ سمجھ لیں کہ مقدمہ پورا ہو گیا۔ سب سے پہلے شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ۔ کون سی صورت؟ سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ چونکہ ام القرآن ہے، اس کے نام ابھی آئیں گے، اور آپ حضرات پڑھ بھی چکے ہیں سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، جس میں ایک نام اس کا ہے ام القرآن۔ کیا اس کو ام القرآن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ پورے قرآن کریم کے سارے مضامین کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ام القرآن۔ کیا؟ ام القرآن۔ اس میں جتنے مضامین بیان ہوئے نا وہ سب سورہ فاتحہ میں آ چکے ہیں۔ کس طرح آئے ہیں؟ اب مضامین کا فاتحہ پر انطباق ہونا چاہیے نا، کہ جب اس کو ام القرآن کہتے ہیں اس میں سارے مضامین ہیں، کس طرح ہے وہ یہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ مضامین 5 کا فاتحہ پر اطباق۔ مضامین 5 کون سے ہیں؟
امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو ذکر کیے ہے نا، علم المخاصمہ، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بما بعد الموت، علم الاحکام۔ الحمدللہ رب العالمین میں علم المخاصمہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ الرحمن الرحیم میں تذکیر بآلاء اللہ ہے، نعمتوں کا بیان۔ مالک یوم الدین میں تذکیر بما بعد الموت ہے، روز جزا کا مالک، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں علم الاحکام ہے، کیا ہے؟ علم الاحکام۔ اگر غور کریں گے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور صراط الذین انعمت علیہم میں تذکیر بایام اللہ ہے نا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے، جن پر اللہ کا غضب ہوا جیسے یہود، اور جو گمراہ تھے جیسے نصارہ، تو یہ تذکیر بایام اللہ ہے۔ اور اس میں علم القصص کا اجمالاً ذکر ہے، اجمالاً، جیسے یہود اور نصارہ کی طرف اشارہ ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا، تو یہ سمجھ لے کہ پانچوں مضامین سورہ فاتحہ میں آ گئے یا نہیں آئے؟ اجمالاً آ گئے نا۔ اب نمبر 2، مضامین اربعہ کا فاتحہ پر انطباق۔ مضامین اربعہ سے کیا مراد ہے؟ جیسے آپ حضرات نے پڑھے تھے نا، توحید، رسالت، یہ تقسیم بھی آپ حضرات نے پڑھی تھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے یہ مراد ہے توحید، رسالت، قیامت، اور اسی طریقے سے اس میں کیا تھا؟ علم الاحکام، علم السلوک، علم القصص، یہ سارے۔ الحمدللہ میں توحید ہے، رب العالمین میں رسالت کا بیان، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں قیامت کا بیان، یہاں تک علم الاصول تھے، ہے نا؟ یہاں تک علم الاصول آ گئے، توحید، رسالت، قیامت۔ اب آگے ایاک نعبد میں علم الاحکام آ گئے، جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایاک نستعین میں علم السلوک آ گیا، اور اہدنا الصراط المستقیم میں علم القصص آ گیا۔ سارے علوم آ گئے نہیں آ گئے سورہ فاتحہ میں؟ حصص اربعہ جو رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں۔ الحمدللہ میں خالقیت باری تعالیٰ کا بیان ہے، کیونکہ اس میں ذات سے اس کی صفت لازمہ مشہورہ مراد ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک کے لیے اس لیے کہ اللہ پاک خالق ہے، تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے خاص ہو سکتی ہے جس میں خالقیت کی صفت ہو، اور خالقیت کی صفت اللہ پاک میں موجود ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ پاک کی صفت لازمہ ہے، اسی لیے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ رب العالمین میں ربوبیت باری تعالیٰ کا بیان ہے نا، رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ الرحمن الرحیم میں تصرف باری تعالیٰ کا بیان ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ رحم کرنے والی ذات دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یہ صرف کس کو، کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ آخرت میں سفارش کا حق کس کو ہوگا؟ اللہ پاک کو ہوگا۔ مہربانی کون فرمائیں گے؟ اللہ پاک۔ جس کو اللہ پاک چاہے اپنی مہربانی سے جنت میں لے جائے، یہ حق صرف اللہ پاک کو حاصل ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، کہاں بات چل رہی تھی؟ تو الرحمن الرحیم تصرف باری تعالیٰ، اور مالک یوم الدین میں مالکیت باری تعالیٰ کا بیان بھی ہے، اور نفی شفاعت قہریہ بھی ہے۔ مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ پاک۔ سورہ فاتحہ میں انشاءاللہ اس پر کچھ بات کریں گے ہم۔ اور اسی طریقے سے نفی شفاعت قہریہ بھی ہے کہ آخرت کا مالک جب اللہ پاک ہے تو آخرت میں کوئی زبردستی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، یہ حق صرف اللہ پاک کو ہوگا۔ اللہ پاک مالک ہے، جس کو اللہ پاک چاہے جہنم میں ڈال دے، جس کو اللہ پاک چاہے جنت کا فیصلہ فرما دے، لیکن کوئی اپنے طور پر فیصلہ نہیں کر سکے گا، کوئی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ دنیا میں تو پھر بھی اللہ پاک نے کچھ اختیار انسان کو دے دیا ہے، تھوڑا بہت، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن آخرت میں صرف اور صرف اختیار دنیا میں بھی اللہ پاک کے پاس ہے، لیکن دنیا میں اللہ پاک نے انسان کو محدود اختیارات دیے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی فیصلہ انسان نہیں کر سکے گا، نہ کسی کے لیے کوئی سفارش کر سکے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مضامین ستہ کا فاتحہ پر، مضامین ستہ جو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے ہیں، تو دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم توحید، مالک یوم الدین قیامت، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم احکام، صراط الذین انعمت علیہم رسالت اور ماننے والوں کے احوال، مطیعین کا بیان، اور المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کیا ہے؟ منکرین کے احوال، نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ یہ بات بھی یہاں ختم، تو ہو گئی نا تطبیق کہ تمام جس نے بھی تقسیم کیے
چاہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہو، چاہے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہو، چاہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم ہے، یا حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ سب کے سب مضامین سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ موجود اور مذکور ہیں۔ اب سورہ فاتحہ چونکہ ہم شروع کریں گے اختصار کے ساتھ، کیونکہ اس کا درس تو ہو چکا ہے، اس میں ایک بات یہ سمجھ لیں، سورہ فاتحہ کے کچھ اور نام بھی ہے۔ اس کا ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ کیوں فاتحۃ الکتاب؟ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ابتدا اور افتتاح کس صورت سے ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ سے۔ قرآن کریم کا افتتاح کس صورت سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ الشفا، یہ سورہ شفا بھی ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک بیماریاں دور کرتے ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے، بیمار پر پڑھ کر دم کریں اللہ پاک شفا دیتے ہیں، اس میں شفا رکھی ہے، اس کو سورہ شفا۔ کنز، اس کی حیثیت ایک خزانے کی بھی ہے۔ کافیہ، یہ صورت کافی ہے انسان کے لیے۔ اور وافیہ، تعلیم المسئلہ، اس میں اللہ پاک نے سوال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے بندے کو، اللہ پاک سے کیسے مانگا جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس میں اللہ پاک نے بندے کو مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، تعلیم دی ہے، اس لیے اس کو تعلیم المسئلہ، اس لیے اور اسی طریقے سے اس کو سورہ صلاۃ بھی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر نماز میں اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، اس کو قرآن عظیم بھی کہتے ہیں، اس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ اس کی وجہ آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کو السبع المثانی بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجوہات بخاری شریف کتاب التفسیر جن طلباء نے پڑھی ہے ان حضرات کے سامنے آ گئی تھی، کئی وجوہات السبع المثانی، اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، یا اس میں 7 آیتیں ہیں، یا اس کی اور بھی وجوہات السبع المثانی کی لکھی گئی ہیں۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ 3 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ اس کا خلاصہ یاد ہے، پورے سورت کا خلاصہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 القاب خداوندی، کیا؟ القاب، اب انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی بات۔ نمبر 2 آداب خداوندی، کیا؟ آداب خداوندی۔ اور نمبر 3 عرض درخواست بجناب رب الارض والسماوات۔ اب یہ کس طرح ہے؟ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ یہ ایک خلاصہ۔ دوسرا خلاصہ سورہ فاتحہ کا، نمبر 1 اصلاح العلم والعمل، اور نمبر 2 ترغیب و ترہیب۔ یہ بھی اس کا خلاصہ ہے کہ اس میں اصلاح العلم والعمل ہے، انسان کے علم کی بھی اصلاح، عمل کی بھی اصلاح ہو، اور اس میں ترغیب بھی ہے، اس میں ترہیب بھی ہے۔ ایمان والوں کے لیے ترغیب ہے، کفار کے لیے ترہیب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے سورہ بقرہ کا فاتحہ، یہ تو پھر انشاءاللہ آگے۔ اب سورہ فاتحہ کھول لیں آپ حضرات، سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو یہ سورہ فاتحہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ شروع میں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ اس کو ہم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تعوذ۔ تعوذ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تعوذ پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں، اعوذ باللہ کا ترجمہ تو آتا ہے نا آپ حضرات کو، ہر ساتھی کو، کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ پاک کی، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ میں اللہ پاک کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ پاک کی پناہ چاہتا ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور شیطان اور انسان کا یہ معرکہ، یہ اس کی موت تک چلے گا۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، غلط راستے پر ڈالنا چاہتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہر انسان میں خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے، دونوں قسم کے مادے اللہ پاک نے رکھے ہیں۔ تو یہ شیطان اور انسان کا معرکہ، یہ لڑائی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چلتی رہے گی۔ لیکن شیطان بہت مہلک وار کرتا ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے، ہر طریقہ آزماتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ پاک کی پناہ میں آ جائے۔ کیا کر لے؟ اللہ پاک کی پناہ میں آ جائے۔ تو یہ کلام اللہ ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، تو لہٰذا اتنا عظیم الشان کلام شروع کرنے سے پہلے بھی انسان کیا کر لے؟ اللہ پاک کی پناہ اختیار کر لے۔
شیطان مردود سے دوری اختیار کر لے اور شیطان سے بچنے کے لیے کس کی پناہ میں آ جائے؟ اللہ پاک کی پناہ میں آ جائے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ دوسری بات، انسان ہے، انسان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، انسان گناہ گار بھی ہے، لیکن اللہ پاک نے توبہ کا راستہ رکھا ہے کہ انسان گناہ کر لے تو توبہ کر لے۔ لیکن شیطان نے مہلت چاہیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا جنت سے، اور پھر بعد میں شیطان ابلیس کو اللہ پاک نے جنت سے نکال دیا تھا، پہلے نکال دیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی؟ وہ تفصیلات آگے سورہ بقرہ میں بھی کچھ آ جائیں گی۔ سجدے سے انکار کیا تو نکال تو دیا، لیکن اس نے مہلت چاہی کہ آپ مجھے مہلت دے دیں کہ میں انسان پر کوشش کروں گا، اس کو گمراہ کروں گا۔ اور یہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے نا، خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اختیار تو دیا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ یاد رکھنا، جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لے گا میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہاری محنت پر پانی پھیر دوں گا۔ توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو الفاظ آپ سنتے ہیں، ایک ہے تحلیہ، تحلی، اور ایک ہے تخلی، تخلیہ۔ تحلی بالفضائل، تخلی بالرذائل۔ سمجھتے ہیں نا کہ انسان رذائل کو دور کر لے، فضائل حاصل کر لے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں، اعوذ باللہ ہے، اس کے بعد بسم اللہ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں تخلی بالرذائل ہے، تخلیہ بالرذائل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تحلیہ بالفضائل ہے۔ یا جیسے بالفاظ دیگر آپ حضرات یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک ہے جلب منفعت، ایک ہے دفع مضرت۔ سمجھتے ہیں نا؟ جلب منفعت سمجھتے ہیں فائدے کی چیز کو حاصل کرنا، لے لینا۔ دفع مضرت نقصان دہ چیز کو دور کر دینا۔ اور یہ قاعدہ ہے، اصول ہے کہ دفع مضرت یہ جلب منفعت سے اولا ہے، مقدم ہے۔ دفع مضرت یہ جلب منفعت پر کیا ہوتی ہے؟ اگر نہیں سمجھ رہے بعض طلبہ تو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اب انسان کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، بدبو آ رہی ہے، آپ پہلے وہ کپڑے دھوئیں گے، صاف کریں گے، پھر عطر لگائیں گے نا؟ اور یا پھر جو ہے گندے کپڑوں پر عطر پہلے لگائیں گے، عطر لگانے کے بعد میں دھوئیں گے۔ کیا کریں گے؟ پہلے اس گندگی کو دور کریں گے، اس میل کچیل کو۔ جب وہ دور ہو جائے گی، کپڑے صاف ہو گئے، اب آپ نے عطر متر لگا دیا اس پر، اس کے اوپر واسکٹ پہن لی۔ تو پہلے دفع مضرت اولا ہے، مقدم ہے جلب منفعت پر۔ نقصان دہ چیز کو پہلے دور کرنا ہے، پھر فائدے کی چیز کو حاصل کرنا ہے۔ تو پہلے شیطان سے پناہ حاصل کرنی ہے اور پھر اللہ پاک کا نام شروع کرنا ہے۔ یہ بات سمجھے؟ یا پھر تخلیہ بالرذائل، انسان اپنے آپ کو رذائل سے، شیطانی اثرات سے پہلے پاک کر دے اور پھر قرآن کریم کی برکات کو حاصل کرے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات اس میں سمجھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان، میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو یاد رکھیے یہ شیطان جو ہے نا، یہ اس کا نام نہیں ہے، شیطان اس کا لقب ہے۔ کیا ہے؟ اس کا نام ہے ابلیس، نام اس کا ابلیس ہے، شیطان اس کا لقب ہے۔ شیطان کیا ہے؟ لقب۔ ایسے عام انسان میں بھی ایک لقب ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے، تو یہ شیطان جو ہے یہ اس کا لقب ہے، اصل نام اس کا ہے ابلیس۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، فرمایا کہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ رجیم، رجیم یہ مرجوم کے معنی میں ہے۔ کس معنی میں؟ مرجوم۔ مرجوم معنی جس کو پتھر مارا گیا ہو، جس کو پتھر مار کر بگایا گیا ہو۔ تو ہم بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کو گویا پتھر مارتے ہیں۔ ایک تو پتھر مارتے ہیں حج پہ جا کے نا، حج پہ جا کے اس ستون کو مینا میں جمرات، لیکن وہ ستون کوئی شیطان اصلی تھوڑی ہے، بعض اس کو اصلی شیطان سمجھتے ہیں۔ واقعی میں بعض سادہ طبیعت لوگ جاتے ہیں اور کوئی جوتا اتار لیتا ہے کہ آج چھوڑوں گا نہیں تم کو، اور کوئی بڑے بڑے پتھر اٹھا لیتا ہے کہ آج نہیں، وہ سمجھ لے شاید میں شیطان کو مار رہا ہوں۔ اتنی چھوٹی سی کنکری ہے، شریعت نے یہ حکم دیا، کیا ضرورت ہے پتھر اٹھانے کی یا جوتا مارنے کی یا اور چیزیں بوتلیں پھینکنے کی یا کوئی اور چیز؟ یہ ناسمجھی کی دلیل ہے۔ اصل شیطان تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ شیطان کسی جسمانی صورت میں تو ہمارے سامنے نہیں ہے نا کہ ہم اس کی پٹائی لگا دیں گے، بلکہ اس کے لیے ہتھیار یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے شیطان دور بھاگتا ہے، جیسے آپ نے اس کو پتھر مار دیا۔ اور ویسے رجیم جو ہے مرجوم، مردود کے معنی میں ہے، باعتبار معنی کے۔
رجیم ای مرجوم ای مردود، مردود رد کیا ہوا، دھتکارا ہوا، اس کو اللہ پاک نے دھتکار دیا نا، تو یہ رجیم ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ پاک کی پناہ میں انسان آ جائے۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تخلی بالرذائل ہو گئی، اب تحلی بالفضائل ہے، دفع مضرت ہو گئی، اب جلب منفعت ہے، شیطان سے پناہ میں آ گئے۔ اب ہم شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بےحد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس کی باقی تفصیلات حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم نے بھی فرما دی تھی، اس میں لحاظ زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن کریم کا جز ہے بسم اللہ یا نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے، یہ آپ حضرات پڑھ چکے ہوں گے۔ احناف کے نزدیک بسم اللہ نہ قرآن کریم کا جز ہے اور نہ کسی سورت کا جز ہے، سورہ فاتحہ کا جز بھی نہیں ہے یا کسی اور سورت کا جز بھی نہیں ہے مطلقاً۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن احناف کے نزدیک بسم اللہ یہ مستقل، یہ نہ قرآن کریم کا جز ہے نہ کسی سورت کا جز اور حصہ نہیں ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کا جز ہے، لیکن بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ تو احناف کا مسلک کیا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ یہ سمجھ گئے؟ ترجمہ ہے، میں شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور اب بسم اللہ میں شروع کا ترجمہ، اب یہ بحث آپ حضرات نحو میں، صرف میں، دوسرے فنون میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم اس میں محذوف نکالتے ہیں۔ رحمان اور رحیم پھر یہ دو صفتیں ہیں، ان میں کیا فرق ہے، ساری تفصیلات آپ حضرات پڑھ چکے ہیں۔ لفظ اللہ کی تفصیل آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، اس کی ضرورت غالباً نہیں پڑے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو مربی ہے تمام جہانوں کا۔ ہمارے حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم کا ترجمہ ہے، جو مربی ہے، اور عام ترجمہ ہم کرتے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، القاب خداوندی کیا ہے؟ القاب خداوندی۔ آپ حضرات خلاصہ سورہ فاتحہ کا ابھی پڑھا، ہم نے عرض کیا سورہ فاتحہ کے خلاصے میں کتنی باتیں ہیں؟ کسی کے ذہن کتنی؟ 3 باتیں۔ کیا بات تھی پہلی؟ القاب خداوندی۔ تو یہ القاب خداوندی، الحمدللہ رب العالمین، القاب خداوندی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور رب العالمین احسانات سابقہ کی طرف اشارہ ہے۔ کیا ہے؟ احسانات سابقہ کی طرف اشارہ ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کہتے ہیں مجموعہ کائنات کو۔ عالمین نہیں لانا چاہیے، عالمین کی ضرورت نہیں تھی ویسے اگر دیکھا جائے، کیونکہ عالم خود بھی جمع ہے۔ عالم کہتے ہی اس کو ہے جو مجموعہ کائنات ہے، مجموعہ مخلوقات ہے۔ عالم میں ساری مخلوقات آ گئی، پھر عالمین جمع کیوں لے کر آئے؟ عالمین جمع اس لیے لے کر آئے کہ عالم ایک نہیں ہے، عالم کئی ہے۔ تو اللہ پاک یہاں پر عالم کی جگہ عالمین کا صیغہ لائے۔ عالمین جمع لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں تمام عالم شامل ہے، عالم انس شامل ہے، عالم جن شامل ہے، عالم ملائکہ شامل ہے۔ انسانوں کی الگ دنیا، جنات کا الگ عالم، فرشتوں کا الگ عالم، یہ سارے الگ الگ عالم۔ تو اگر صرف عالم ہوتا الحمدللہ رب العالم، پتہ نہیں ہے بھئی اس میں جنات کا عالم شامل ہے۔ عالمین لیا ہے کہ اللہ پاک سارے جہانوں کے رب ہے، فرشتوں کے بھی، جنات کے بھی، انسانوں کے بھی، تمام مخلوقات کے رب اللہ پاک ہے۔ تو عالمین جمع اس لیے لائے ہیں۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، سمجھ میں آ رہی؟ الرحمن احسانات حالیہ، الرحیم احسانات مستقبلہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم کہیں نا الرحمن الرحیم ای رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، دنیا میں بھی اللہ پاک مہربان ہے سب پر، یہ احسانات حالیہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اللہ پاک کی جو صفت رحمان ہے یہ عام ہے، اور صفت رحیم خاص ہے نا؟ تو رحمان احسانات حالیہ، اللہ پاک کے کتنے احسان ہیں۔ اللہ پاک کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، آنکھیں دی ہے، کان دیے، زبان دی، دماغ دیا،
سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دیکھیں ہم نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، احسانات حالیہ، لیکن اللہ پاک کی یہ جو صفت ہے رحمان، یہ سب کے لیے عام ہے۔ اللہ پاک صرف مسلمانوں کو کھلا رہا ہے یا کافروں کو بھی؟ ایسے تو نہیں ہے نا کافر بھوکے مر رہے ہیں، وہ ہم سے زیادہ مزوں میں ہے دنیاوی اور اسباب کے اعتبار سے، یہ اس لیے یہ اللہ پاک کی صفت رحمانیت ہے۔ بات سمجھ، یہ ہر ایک پر ہے دنیا میں، لیکن صفت رحیم یہ آخرت میں صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ جنت کا فیصلہ اللہ پاک ان کے لیے فرمائیں گے جو ایمان والے ہوں، پھر آخرت میں کافروں کے لیے حصہ نہیں ہے اس میں۔ یہ احسانات مستقبلہ کی طرف اشارہ ہوا، کس سے؟ الرحیم سے۔ مہربان ہے دنیا میں سب پر، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور رحم فرمانے والا ہے آخرت میں، لیکن صرف مسلمانوں پر۔ وہ کامیاب ہو سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو، چاہے رتی برابر ایمان، لیکن ایمان خدا نہ خواستہ نہیں ہوا تو اس کے لیے پھر آخرت میں کامیابی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ مالک یوم الدین فرماتے ہیں جو مالک ہے روز جزا کے دن کا۔ کس کا؟ روز جزا کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا۔ یوم الدین یوم الآخرہ، یوم القیامہ۔ تو بھئی اللہ پاک تو دنیا کے بھی مالک ہے نا، صرف آخرت کے مالک ہے، پھر اس کو خاص کیوں کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک تو بھئی سارے جہانوں کا مالک ہے، صرف قیامت کا تو نہیں، دنیا کا بھی مالک ہے، اس کو کیوں خاص ذکر کیا؟ جی دنیا میں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ آخرت کا دن وہ ایسا دن ہے، ہولناک دن ہے، اس میں وہ احوال پیش آئیں گے جو دنیا میں پیش نہیں آئے، جو کسی نے اب تک نہیں دیکھے، وہ خاص دن ہے، اس لیے اس کو خاص طور پر ذکر کیا۔ یہ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب دنیا میں آخرت میں کیا ہوگا، جہنم کیسی ہے، اللہ پاک حفاظت فرمائے، وہ دنیا میں کسی نے دیکھی ہے؟ آخرت میں سوال جواب کیسا ہوگا دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکے، وہ خاص دن ہے، ہولناک دن ہے، اس دن کا مالک اللہ پاک ہے۔ دوسری بات اس کا یہ بھی ایک جواب دیا گیا ہے کہ دنیا میں جیسے انہوں نے جواب دیا کہ اور بھی عارضی طور پر انسان کہتا ہے میں اس چیز کا مالک، اس چیز کا مالک، مجھے اس چیز کا اختیار ہے، اس چیز کا، میں بھی اس کی سفارش کر لوں، میں بھی۔ آخرت میں کسی کی نہیں چلے گی، آخرت میں سفارش اللہ پاک کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی، الا یا اللہ پاک کسی کو خود اختیار دے دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخرت میں کسی کی چلے گی ہی نہیں، اس لیے اس کو خاص ذکر کیا، مالک یوم الدین۔ دنیا میں تو ٹھیک ہے بھائی آپ سفارش کر کے جان چھوڑا لو، اثر و رسوخ استعمال کر لو اسباب کے درجے میں، لیکن آخرت میں یہ چیز بھی نہیں ہوگی، وہاں صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کا حکم چلے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آداب خداوندی، آداب خداوندی۔ ایک چیز اور سمجھ لیں اوپر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو تین آیتیں، یہ جو آیتیں ہوئی نا تین، اس میں ایک بات اور سمجھ لیں، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی تربیت کروائے، ضروری ہے نا تربیت تو ضروری ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی جو رئیس الموحدین اور رئیس المفسرین ہے، فرماتے ہیں تربیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تربیت ہر انسان کی ضروری ہے، تربیت کے بغیر کامیابی نہیں ہے نا، لیکن تربیت کے لیے بھی پھر دو چیزیں ہوتی ہے۔ کیا چیزیں ہوتی ہے؟ ایک چیز ہے شفقت، رحمدلی، نرمی، دوسری چیز ہے تأدیب۔ تأدیب جانتے ہیں نا کہ انسان تھوڑی بہت تأدیب کرے، ان دو چیزوں کے بغیر تربیت نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین یہ تربیت، الرحمن الرحیم شفقت، مالک یوم الدین ترہیب، تأدیب۔ کیا؟ تأدیب، تینوں کا بیان آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف خاص ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تربیت کون فرماتے ہیں؟ اللہ پاک۔ الرحمن الرحیم، یہ بیان کس کا ہے؟ شفقت کا، نرمی کا، مہربانی کا۔ لیکن مالک یوم الدین، آخرت کے دن ایک دن آنے والا ہے، یہ کیا ہے؟ تأدیب۔ سمجھ لو، سیدھے ہو جاؤ ورنہ آخرت میں پکڑ ہو جائے گی۔ دنیا میں بھی اگر کوئی تربیت کر رہا ہے، والدین تربیت کرے، استاذ تربیت کرے، شیخ تربیت کرے، اس کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ نرمی بھی ہو، تادیب بھی ہو۔ اگر صرف نرمی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں بچہ بگڑ جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، کہیں تادیب ہے ہی نہیں، آپ بچے کو کہہ ہی نہیں رہے ہو یہ نہیں کرو، آنکھیں نہیں دکھا رہے ہو، ڈرا ہی نہیں رہے ہو، وہ ہر غلط کام کرے گا، اس میں ڈر ہوگا ہی نہیں، وہ بگڑ جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا اخلاقی اعتبار سے۔ اور اگر
نرمی نہیں ہے، صرف تعدیب ہے، نرمی ہے ہی نہیں، وہ ڈھیٹ بن جائے گا، اس کی پھر بھی اصلاح نہیں ہوگی۔ تو آپ کو دونوں چیزوں سے کام لیں گے تب تربیت ہوگی، نرمی کی جگہ پہ نرمی سے، شفقت سے، تعدیب کی جگہ پہ تعدیب سے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد آداب خداوندی، ایاک نستعین یہ پورا کیا ہے؟ یہ آداب خداوندی کا بیان ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ویسے ہونا چاہیے تھا نعبدک و نستعینک، نحو آپ حضرات پڑھ چکے ہیں نا، لیکن یہاں پر ایاک کو مقدم کر دیا، نعبد کو مؤخر کر دیا۔ نعبد مقدم ہونا چاہیے، کاف ضمیر مؤخر ہونی چاہیے، نستعین مقدم ہونا چاہیے، کاف ضمیر مؤخر ہونی چاہیے، نعبدک و نستعینک، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اس طرح لائے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک نحو کا قاعدہ آپ حضرات پڑھتے ہیں، التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر۔ ہر وہ چیز جس کو مؤخر لانا چاہیے اس کو اگر آپ مقدم کر دیں وہ حصر کا فائدہ دے گا۔ کس کا فائدہ؟ تو یہ اس طرح بے فائدہ نہیں لائے، یہاں پر حصر ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر اس طرح نہیں ہوتا، نعبدک و نستعینک ہوتا تو پھر یہ ترجمہ نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا؟ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور ایک ترجمہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ کون سا ترجمہ حصر کا فائدہ دے رہا ہے؟ یہ والا، کہ اور کوئی ذات ما سوی اللہ کی نفی ہو گئی، کہ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی، عبادت کے لائق ذات صرف اللہ کی، نہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، نہ غیر اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، چاہے وہ پیغمبر ہے، چاہے وہ صحابی ہے، چاہے وہ تابعین ہے، بزرگ ہے، کوئی بھی ہے، لیکن مدد مانگنے والی، مدد جس سے مانگی جائے اس کے لائق ذات صرف اللہ پاک ہے۔ عبادت کس کی جائے وہ ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ انبیاء نے بھی پیغمبر سے مدد، انبیاء نے بھی اللہ پاک سے مدد مانگی، انبیاء نے بھی کس کی عبادت کی؟ اللہ پاک کی عبادت کی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اہدنا الصراط، تو یہ آداب خداوندی ہے، یہ آداب خداوندی کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے۔ پھر یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، بھئی ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، تو آپ ڈاکٹر سے دوائی لے رہے ہو، یہ تو مدد نہیں ہو گئی؟ ہاں، کیا جواب ہے اس کا؟ پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر آپ کی دوائی دے رہے، کہہ رہے میں دوائی پی لی میں ٹھیک ہو گیا۔ اسباب کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب، ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب۔ سمجھ میں؟ ہم جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا حکیم کے پاس جاتے ہیں یا کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں، روحانی یا جسمانی علاج ہے یا کوئی بھی ہے، یہ کہلاتا ہے ما تحت الاسباب۔ اللہ پاک سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ ہے ما فوق الاسباب۔ سمجھے؟ یہ اسباب ہے، اسباب، اور اسباب منع نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی بھی ڈاکٹر پر ایمان نہیں رکھتا، کوئی بھی شیخ پر ایمان نہیں لاتا، بلکہ ہم کہتے ہیں یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک سبب ہے۔ تو یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں سبب چلتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ایمان والا مؤثر بذات اللہ پاک کو سمجھتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اب دیکھیں گے اسپتالوں کے باہر بھی یہی لکھا ہوا ہے، ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر صاحب ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اصل شفا دینے والی ذات تو اللہ پاک ہے، ڈاکٹر تھوڑی ہے، حکیم تھوڑی ہے، وہ ایک سبب اور ذریعہ ہے، اور وہ اس سے بھی، دوائی سے بھی تب شفا ہوگی جب اللہ پاک کا حکم ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس میں نہیں آتا۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم نے پڑھا تھا، تین خلاصے میں تین باتیں تھی۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے تھا القاب خداوندی، وہ کہاں پر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، آداب خداوندی۔ اب نمبر تیسری بات تھی عرض درخواست بجناب رب الارض والسماوات، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اب درخواست ہو رہی ہے اللہ پاک سے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر، صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ یہ عرض درخواست۔ تو خلاصے میں ہم نے جو تین باتیں پڑھی تھی وہ آپ حضرات کے سامنے آ گئی نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھے راستہ کون سا ہے؟
اور سیدھے راستے کی اب وضاحت آ رہی ہے. تو یہ آگے جو ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، یہ بطور بدل کے ہے. بدل آپ حضرات پڑھتے ہیں نا، نحو میں پڑھ چکے ہیں، بدل برائے تفسیر و تعیین. یہ بطور بدل کے ہے کہ وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، فضل فرمایا، یعنی راہ ان لوگوں کی کہ فضل فرمایا تو نے ان پر، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا، انبیاء کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صالحین کے راستے پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ راستہ تو بطور بدل کے اس کی وضاحت بھی آگے آ گئی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تیرا غصہ ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے. ان لوگوں کے راستے پر نہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا. وہ کون ہے؟ انبیاء، شہداء، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. ان کے راستے پر ہم کو چلا، ان کے راستے پر مت چلا. المغضوب علیہم اس کا مصداق یہود، ولا الضالین اس کا مصداق نصارہ، عیسائی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ المغضوب علیہم یہ محرومین بوجہ عناد، یہ وہ محرومین جو بوجہ عناد کے محروم رہے. ولا الضالین محرومین بوجہ جہل. اگر آپ بھولے نہیں ہو تو ابھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انسان حق سے محروم رہتا ہے دو وجوہات کی بنا پر، یا تو عناد کی وجہ سے یا جہل کی وجہ سے. ایک انسان ہم کہہ رہے ہیں بھئی یار یہ صحیح راستے پر نہیں ہے، یہ گمراہ ہے، یا یہ مشرک ہے، غیر کافر ہے، تو یا تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل لا علم ہوتا ہے، اس کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے اسلامی تعلیمات کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، تو وہ جہالت کی وجہ سے غلط راستے پر ہوتا ہے، محروم ہوتا ہے حق سے. ایک یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے سب، لیکن ایک ضد ہے، ہٹ درمی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ محرومی ہوتی ہے ضد کی وجہ سے. جیسے ابو جہل کیا لا علم تھا، ابو جہل کو سارا علم تھا، یہ بھی معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام سچے پیغمبر ہے، لیکن کیا ہے، ضد کی وجہ سے نہیں مانا. تو یہ جو ضد کی وجہ سے ہے اس کے مصداق ہے یہود، اور جو عدم علم کی وجہ سے اس کا مصداق ہے نصارہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غصہ ہوا یعنی یہود، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے یعنی نصارہ. آگے انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع کریں گے. صدق اللہ العظیم.